حدیث میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جیسے اڑا تو آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تو آپ یوں سر نیچے جھکا لیا، تو فرشتوں نے کہا رب الزوجات تیرا یہ سلیمان اس جیسی تو بادشاہ کسی بادشاہ کی نہیں ہے، بادشاہ لوگ تو یوں گو تک یوں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، سر اٹھا کے بیٹھتے ہیں، اور یہ تو جیسے تخت اڑا تو یوں جھک گیا، یہ تو جھک گیا تیرا یہ بادشاہ اور تیرا پیغمبر۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے فرشتوں اس کے جھکنے نے اس کو اونچا کر دیا ہے۔ اس کی یہی ادا مجھے پسند آئی کہ یہ میرے دیے ہوئے کمالات جب اس کے سامنے آتے ہیں تو یہ جھک جاتا ہے، نگاہ نیچے کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے کہ میری کوئی حقیقت کمال نہیں، کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے مجھے باکمال بنایا ہے، بس یہ جب جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے میں اس کو بلند کر دیا۔ اسے جھکنا سیکھو دوستو، جس نے جھکنا سیکھ لیا، من تواضع للہ حدیث میں آتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکنا سیکھ گیا تو رفعہ اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن تکبر کا سر نیچا کرتے ہیں، لہذا مٹنا، جسے مٹنا سیکھ لیا بس وہ اس کو مرتبہ مل گیا، کیونکہ مٹی کے بنے میں ہر طرف مٹی، آخر میں مٹی کی چادر اوڑھیں گے۔ آج مخمل کا کمبل اوڑھ پہ فخر نہ کرو، اینڈ ہمارا وہی ہے کہ مٹی کی چادر اوڑھ کے لیٹیں گے، تو مٹی ہر طرف ہے، تو ناز کس بات کا؟ اور مٹی میں خوبی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر کے رہتی، جھک کے رہتی ہے۔ آپ اس زمین پہ کیا کچھ نہیں کرتے، اس زمین کوئی شکایت نہیں کرتی، چپ کر کے برداشت کر رہی ہے، لیکن سب چیزیں نوٹ کر رہی ہے۔ چنانچہ سورۃ زلزال میں فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، ایک وقت وہ ہے کہ قیامت کا یہ زمین اپنی ساری خبریں اللہ کے سامنے بیان کر دے گی، ایک ایک آدمی کا نام لے کے کہ اللہ یہ جو آدمی فلاں، یہ عبد القدوس، یہ میرے اوپر سے اتنے نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، لیکن اسے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، ایک ایک زمین کا خطہ کا روزے قیامت ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ لہٰذا تنہائی کے اندر بیٹھ کر چار دیواری بھی کوئی دیکھتا نہیں ہے، سوچتا کہ گناہ کروں کسی نے دیکھا نہیں، وہ زمین ہی تمہاری گواہ ہے، وہ زمین ہی نے نوٹ کر لیا، وہ ہوائیں اور فضائیں کر روزے قیامت میں آپ کے خلاف گواہ بن کھڑی ہوگی۔ تنہائی کا تصور ختم ہے، یہ لونلی نیس کا تصور یہ بیکار بات ہے، مجھے لیو می الون ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ادھر نیکیوں کا فرشتہ بیٹھا ہے، ادھر برائیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، اللہ شارک سے ہمارے قریب ہے، اور خود انسان تو چار لوگ تو ہر وقت موجود ہیں، لونلی نیس کہاں سے آ گئی؟ ہم الون ہو ہی نہیں سکتے۔ بس یہ سوچو کہ جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم ایسا عمل کریں کہ کل روز قیامت میں ہمارے خلاف نہ پڑے، ایسی بات کریں کہ کل روز قیامت میں ہماری اس کا فائدہ پہنچے۔ تبھی حدیث میں فرمایا اے لوگو، تم سے جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ ہو جائے تو وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نیکی کر کے اٹھا کرو، اس لیے کہ یہ ٹکڑا کل روز قیامت میں جب تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پر بیٹھ کے غیبت کی تھی، اس نے مجھ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا تھا، مجھ پہ بیٹھ کے اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، جو زنا کیا تھا، اس زمین جب بولے گی تو وہیں بیٹھے بیٹھے جو کوئی تو نے نیکی کر کے اٹھے تو فوراً وہ کہے گی نہیں اللہ، اسے 10 دفعہ کلمہ تمجید بھی پڑھا تھا، اس نے کلمہ توحید بھی پڑھا تھا، اس نے جو سورت جو اخلاص بھی پڑھی تھی، تو وہ زمین نیکی کا جب اس کو گواہی دے گی تو اللہ تبارک نیکی بدی دونوں کو کاٹ کے فنا کر دے گی۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی ساتھ کر لو، تاکہ کل روز قیامت میں حساب برابر ہو کر اللہ کے سامنے سرخر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کسی بھی درجے میں اپنی جانوں پہ اگر ظلم کریں، یا اپنی آل اولادوں پہ یا اپنے خاندانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یا بین الاقوامی دنیا اور ملکوں میں اگر ظلم و ستم کی اگر کوئی نگری جاری ہے تو وہ توبہ تائب ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ اللہ نے دنیا میں یا آخرت میں ظالموں کو ضرور پکڑنا ہے، اور ظالموں کو روز قیامت پہ جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی نیکی کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور مظلوموں کی بھی داد رسی فرمائے، اور تمام ناظرین حاضرین جس ہمیں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے لیے پیغام حق کو جو ہے عافیت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔